سب سے زیادہ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے لیے جان دے دے. کمال کی بات یہ ہے، کوئی کافر اس پہ اشکال کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی تو اللہ نے تو جان ہی لے لی اس کی، اب کیا رہ گیا اس بیچارے کے پاس؟ کیا خیال ہے بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو. غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے. اس وقت پوری دنیا ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، جتنی بھی بڑی عالمی طاقتیں ہیں. تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو. غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ. سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو. اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، وہ لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں. اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں. بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو. آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے. ایسے ایسے صحافی ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں. اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا، تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا. پبلک گئی، بیڑا غرق. اور حیرت کی بات ہے، کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے. تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا پھر. خیر کہیں اور کو جا رہا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی، دماغ سے نکل گیا. نہیں میں وہ بات کر رہا تھا شادی کو چاہیے، دونوں کا الگ الگ سوچ ہوتی ہے. خیر تو سارا مسئلہ ہے برداشت کا. خواہشات پورا ہر ایک پوری کرنا چاہتا ہے. میں بتا رہا تھا شہید کی مثال، کہ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی. تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا. اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا. ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی. اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ. اس سے آدمی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. جتنے امکانات ہوتے ہیں نا، اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے. جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا، تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے، تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا. آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا. اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے، لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی، نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو۔ اگر کاروبار میں پروفٹ نہیں ہوا تو بھی بیڑا غرق، اور اگر پروفٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے جو اوریجنل پروفٹ ہے وہ یہ بتائے اور ہو سکتا ہے چھپائے۔ پھر اگر یہ اوریجنل پروفٹ بتائے گا تو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مجھے دے، اس کے بعد نہ دے، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بھی نہ دے۔ اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے، یہ تو ایک والی صورت ہے نا، اس کو توڑ رہے ہیں آپ، اور اگر پیسے میں نے نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف یہی ہے کہ پیسے میرے محفوظ ہیں۔ ایک دم اینڈ پہ درست نتیجے پہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں دینے جمشید کو پیسے، نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تجزیہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمشید پیسے مانگ رہا ہے، بزنس مجھے کما کے دے گا، یہ لے۔ او بھائی سارے امکانات پہ غور کرو، نہیں دیے پیسے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ناراض یا تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو اس کی ناراضی سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے نقصان نہیں پہنچائے، نہیں پہنچائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقصان پہنچائے تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کے وہ سسرال سے اس کا تعلق ہے، یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کے نقصان سے زیادہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے غور کر لو، اور اگر ایسا نہیں ہے چل پتلی گلی سے نکل۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو ہر چیز میں یہ سوچا کریں، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ہمارے حضرت کے پاس کسی کا فون آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، تو مرنے میں پھر یہ سوچ لیا کریں، جب ٹینشن ہو نا میں مر نہ جاؤں کہیں، تو آپ بولو یا تو میں واقعی مر جاؤں گا یا بالکل نہیں مروں گا۔ اگر مر گیا ختم کہانی، نہیں مرا تو آگے جا کے مر جاؤں گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو تجزیہ کیا کریں، یا تو یہ ہوگا یا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عمران خان جیل سے چھوٹ جائے گا، میں کہتا ہوں یا تو چھوٹ جائے گا یا نہیں چھوٹے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وغیرہ وغیرہ، اب میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرتا آگے۔ تو کیا ہو جائے گا، یعنی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں اور آپ مر جائیں گے، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے، ویسے بھی کیا ہو جائے گا ہے بھائی، مر جائیں گے۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا، روزے میں ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ لوگ، چائے تو پی نہیں سکتے۔ وہ ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے، وہ اینکر ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے، جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس 2 بکرے تھے۔ اچھا میں نے یہ لطیفہ سنایا تو اس کے بعد سے یہ میڈیا پہ گھوم گیا، تو میں نے میڈیا سے نہیں اٹھایا تھا، لوگوں نے مجھ سے اٹھا کے آگے چلایا ہوگا۔ تو ایک آدمی کے 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید۔ ٹی وی کے جو اینکر ہوتے ہیں، جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی کچھ ہوتا ہے جا کے لوگوں سے پوچھنا، کیا ہوتا ہے وہ مسجد میں بتانا مناسب نہیں۔ تو وہ جا کے کہنے لگا یہ کالے والے بکرے کے بارے میں کہا یہ بکرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بکرا ہے۔ اور یہ سفید یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی میرا ہے۔ اچھا بھائی اس کالے والے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا گھاس کھلاتا ہوں۔ نہیں، نے کہا ان دونوں بکروں کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو کہتے ہیں گھاس، اور سفید کو کہہ رہے اس کو بھی گھاس۔ ان دونوں کو تم نہلاتے ہو؟ کہتے ہیں کالے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا سفید والے کے بارے میں؟ اس نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دے پہلے۔ کہہ رہے ہاں نہلاتا ہوں، اور کہہ رہے سفید کو، کہہ رہے اس کو بھی نہلاتا ہوں۔ اچھا بھائی ان کو چرانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے لے کے نکلتے ہو کہ تو کالے والے کی بات کر رہا ہے سفید والے کی بات کر رہے ہیں؟ کالے والے کا بتاتے، کہہ رہے ہاں ٹہلاتا ہوں، اور سفید کہہ رہا ہے اس کو بھی ٹہلاتا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے نا،
وہ اس طرح پاکستان میں ویلے بہت ہیں، میں نے دیکھا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ کتنا فارغ ہے، تو اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے روزگار نہیں مل رہا. بھائی تیرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ تو فارغ ترین آدمی ہے، تجھے کہاں سے ملے گا روزگار، اور ملے گا بھی تو بیڑا غرق کرے گا. تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کیوں اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، کالا والا سفید، جب دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے تو پھر یہ کہہ دیا کرے نا ہاں بھائی دونوں کو نہلاتا بھی ہوں، دونوں کو گھاس بھی کھلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کالا والا میرا ہے، کہتے ہیں اور سفید والا، کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا. تو خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑتی ہے. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جب ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، بلکہ اللہ کے لیے خواہشات کو ذبح کر دیں. جن میں شہید سب سے پہلے ہے. سب سے زیادہ سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے. شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے، اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا، اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھائی عیاشی کر. لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے. اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے، اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم، خواب ہے. اصل وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا، کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا. دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا، لوگوں کو پیسہ کما لیتے ہیں. انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں، تو عیاشی تو ہے وہ بھی، لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہ کافر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیبل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. وہ عنوان بہت اچھے لگاتا ہے. زہر کسی کو کھلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ زہر ہے، کھا لو. دنیا میں کوئی بھی بے وقوف وہ زہر نہیں کھائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوگر کوٹڈ کرو، لڈو میں بند کر کے دے دو آپ، تو وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے گا اور شروع میں اس کو مزہ بھی بہت آئے گا. تو آدھا پونے گھنٹے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالوں، اور کس کی غلامی میں لے کر آؤں؟ خدا کی غلامی میں، اللہ کی غلامی میں. اس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا. لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو، آزاد زندگی صرف اسی کی ہوگی جو پیغمبروں کو فالو کرے گا. اس کے علاوہ کسی کی زندگی بھی آزاد نہیں ہے. آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے. غزہ کی پٹی میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر، اور جواب میں اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے پہل کس نے کی ہے؟ مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے، وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے. اس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جب آپ
इन लोगों से पूछते हैं कि ये इसराइल क्या कर रहा है, तो जवाब में कहते हैं कि पहल किसने की है। शायर का एक शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये पहल गजा की तरफ से नहीं हुई है, ये फिलिस्तीनियों की तरफ से नहीं हुई है। हमने दुनिया में बड़े बड़े मंजन बिकते हुए देखे हैं। मुझे अफसोस इस पर होता है, हमारी क्रिकेट टीम इंडिया में जब उसने फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाई तो बहुत से हिंदुओं ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। सारी दुनिया को मालूम है कि इस जंग में सही कौन है और गलत कौन है। सारी दुनिया को 2 और 2 4 की तरह मालूम है ये बात। लेकिन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन खराब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द। और चेकिंग कितनी होती है, जो कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान जाता है इन कंट्रीज में, इतनी ज्यादा चेकिंग होती है। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना जबरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर एक बात याद आती है जो मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता रहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत बनाई है ना, आखिरत, बहुत से लोग क़यामत के मुनकिर है ना, वो कहते हैं मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को मार के मिट्टी करके खत्म करना था और हिसाबो किताब का कोई दिन नहीं है, फिर माज अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं है। तो सबसे बड़ा इल्जाम उस खुदा पे है जिसने इस कायनात को बनाया था कि अल्लाह दुनिया में मजलूमों का को पूछने वाला कोई नहीं है, तो आखिरत में भी अगर हिसाब नहीं है तो फिर अल्लाह में और आज की बड़ी ताकतों में, जालिम हुक्मरानों में फर्क क्या हो गया? बताओ दुनिया में पूरा हिसाब होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या दुनिया में पूरा हिसाब? जनरल मुशर्रफ की बहुत सारी बातें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं, कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गया वो, कुछ गलत लोग भी सही बातें कर जाते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की पॉलिसियां, उन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाए। कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गए जनरल मुशर्रफ। जब अमेरिका ने दबाव डाला ना कि आप अड्डे दो और हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, जनरल मुशर्रफ की चाहत नहीं थी अड्डे देना। किसकी चाहत होगी कि हम अपने मुल्क में किसी आर्मी को घुसने दें? मुशर्रफ ने एक बात कही, उस वक्त मैंने बराह रास्त वो तकरीर सुनी कि ये दुनिया डंडे की जबान समझती है, जिसके पास डंडा है उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। यानी उसने बज़बान हाल कह दिया कि डंडा आपके पास होगा, पावर होगी, ताकत होगी, तो फिर आप जो कहोगे वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत। आज दुनिया ने डंडे के जोर से मनवा लिया है दुनिया से कि जिसको हम सही कह रहे हैं वो सही है, दलाइल की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही है। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई है वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है। वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत आज ना एटीट्यूड, इनके अखलाक, इनकी सड़कें, इनके रोड, ओ भाई दुनिया का खून चूस रहे हैं ये। इस अखलाक का क्या कर रहे हैं आपने? इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो इराक अब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। उस तबाही का जो सैकड़ों बच्चे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भूख से मरे हैं, उनका जिम्मेदार सऊदी अरब है,
पाकिस्तान है या वो 27 इत्तेहादी ममालिक हैं जो सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने 27 मुल्कों ने मिलके इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफर की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को जो सुबह शाम उनके गुण गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। आज के जो अखलाक है ना दुनिया में, उनकी क्या वैल्यू है? बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं करना, माँ के लिए, अब्बा के लिए ओल्ड हाउस और अम्मा के लिए क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? ओल्ड हाउस है। कभी लड़ते नहीं अब्बा से, कभी लड़ते नहीं अम्मा से। इससे अच्छा वो बच्चा है जो कभी कभार अब्बा से लड़ भी लेता है, अम्मा से लड़ भी लेता है, लेकिन उसे पता है कि मैंने आखिरी दम तक इन बूढ़े माँ बाप को अपने से जुदा नहीं करना। वो लड़के तौबा इस्तिगफार कर लेता है, वो ज्यादा बेहतर है। देखने में ये बदतमीज लगेगा आपको, खुदा की नजर में इसका मकाम उससे ज्यादा है जो तमीजदार है। इस तमीज का करना क्या है आपने? कहाँ गई वो आलमी ताकत है? कहाँ गए वो तहजीब के ठेकेदार जो हमें तहजीब सिखाते हैं? सारी दुनिया एक बात जानती है कि 18वीं 20वीं सदी से पहले मुकम्मल फिलिस्तीन ये किसके पास था? बोलो भाई। ये अरबों के पास था, मुसलमानों के पास था, एक अरब कंट्री था। कौन से लॉ और कौन से कानून के तहत इसको यहूदियों के हवाले किया गया? ज्यादा लंबी बहस ना किया करें, सीधे माजी की तरफ जाओ। कौन से कानून के तहत इसमें यहूदियों को लाके जबरदस्ती बसाया गया है? आज बहुत से लिबरल लोग, सेकुलर लोग या वो मजहबी लोग जो असल में उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर सेकुलरिज्म ही के इंस्टॉल हुए हुए हैं, उन्होंने लुबादा मजहब का ओढ़ा हुआ है। आज वो भी छुपे लफ्जों में इसराइल की हिमायत कर रहे होते हैं कि जी जमीनें तो फिलिस्तीनियों ने बेची थी यहूदियों को। आप अगर अपने मुल्क में किसी को जमीन खरीदने देते हो तो क्या इसका ये मतलब होता है कि कल वो आपका बाप बन जाए? दुनिया में किसी कंट्री में ये लॉ है क्या? आपने इजाजत दी अपने पड़ोस में आके किसी शख्स को रहने की, कल उसने आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया, कल उसे अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। दुनिया में कहीं भी इस बात को तस्लीम किया जाएगा? दुनिया में 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, इन दोनों बड़ी जंगों में कहीं भी किसी मुसलमान का नाम बोलो नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा कि ये किसी फलाफ मुस्लिम की वजह से हुई है ये जंग। और अब तीसरी जंग अजीम की तरह ये जंग होगी, ये जहन में रखें, क्योंकि फिलिस्तीनी किसी कीमत पे भी यहूदियों का तसल्लुत फिलिस्तीन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे फाइट टू डाई। वो लड़ किसके लिए रहे भाई? बोलो मौत के लिए। जो मौत के लिए लड़ता है उसको तो जमीन चाहिए ही नहीं, उसको अपना फर्ज अदा करना है। भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप फिलिस्तीनियों को दबाने की कोशिश करोगे कि जंग के जोर से हम इनको दबा के इन पे तसल्लुत कायम कर लें, तो 60-70 साल से ज्यादा अरसा हो गया जंग के जरिए उन पे कंट्रोल करने की। अब तक कंट्रोल, ये 60 साल का अरसा बहुत होता है। और इसमें आप ये ना देखें कि चंद यहूदी थे, चंद हजार या चंद लाख। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत जिसको अमेरिका कहा जाता है, उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल, उसकी मुकम्मल सपोर्ट के बगैर किस बावजूद भी अब तक फिलिस्तीन पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ है। उन्हें क्या मिल रहे हैं उन फिलिस्तीनियों को भाई? आज वो इसराइल के सामने हथियार डाल दें, इसराइल उनको नेशनैलिटी भी देगा, इसराइल वो लग्जरी लाइफ उनको देगा जो जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो लग्जरी लाइफ देगा उनको, लेकिन वो किसी कीमत पे भी आमादा नहीं है। तो अफसोस हमें इस पर होता है कि जब हम नेट पे देखते हैं ना इंडिया साथ दे रहा है इसराइल का, ऊपर से कुछ बयान दाग देते हैं थोड़े से फिलिस्तीनियों के हक में ताकि लोगों की थोड़ी सी हमदर्दी हमें मिले। पसे पर्दा मुकम्मल किसको सपोर्ट कर रहा है? इसराइल को। अमेरिकन न्यूज चैनल भी ऊपर से बयान दे देते हैं फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमने इसको रोकना है। मुकम्मल सपोर्ट किसको कर रहा है? अमेरिका का, इसराइल। और बरतानिया तो है ही इस फसाद की बुनियाद रखने वाला। रिपोर्टें तो बीबीसी भी पेश कर रहा है फिलिस्तीनियों के हक में, लेकिन जो रियासत बीबीसी की मालिक है वो सपोर्ट किसको कर रही है? इसराइल। देखो, हम ना यहूदी के खिलाफ हैं, ना ईसाइयों के खिलाफ हैं, ना हिंदुओं के खिलाफ हैं, ना सिखों के खिलाफ हैं। हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी, इनके बारे में हमारे पास कुरान की वाज़ेह तालीमात है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गई। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी शख्स को मजहब की तब्दीली पर मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने सीधा रास्ता और गलत रास्ता 2 और 2 4 की तरह बयान कर दिया है। जिसका दिल चाहे सीधे रास्ते पे चले, जिसका दिल चाहे बुरे रास्ते पे चले।
قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا، اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ۔ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں، اور ان پر حکومت کرنے کا حق، کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں۔ یہ اسلام کی روشنی میں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی، یہ اسلام کی روشنی میں، اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے، ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ نہ مانے اسلام کو، لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا۔ 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن ممالک کی لکیریں کھینچ چکی تھی، پوری دنیا کا معاہدہ ہے، پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی، بولو نا، نہیں لڑ سکتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا۔ اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں، یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے، بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر، لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی